اللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج مذاکرہ گروپ کی طرف سے منزل حج تک کا 17واں پڑاؤ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے ہم نے حج اور عمرے کے بارے میں ابتدائی بہت ساری باتیں سیکھی اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اب ہم نے پہلے پڑھا کہ حج تمتع جو عام طور پر پاکستانی حجاج اور باہر سے آنے والے حجاج ادا کرتے ہیں، اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ عمرہ ہے اور دوسرا حصہ حج ہے۔ تو عمرے کے طرف ہم آتے ہیں اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ عمرے کے دو فرائض ہیں اور دو واجبات ہیں۔ پہلا فرض عمرے کا وہ احرام ہے، اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ احرام اصل میں نام ہے نیت اور تلبیہ کا، کہ بندہ عمرے کی نیت کر لے اور اس کے بعد تلبیہ پڑھ لے تو اس پر کچھ پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں، ان پابندیوں کا نام احرام ہے۔ تو گویا احرام جو پہلا فرض ہے عمرے کا، وہ نیت اور تلبیہ ہی کا نام ہے۔ تو آج ہم ذرا نیت اور تلبیہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے اہم مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ عمرے کی نیت کن الفاظ سے کی جائے اور ان کے الفاظ کیا ہونے چاہیے۔ تو دیکھیں، اگر کوئی عربی کے الفاظ ادا کرنا چاہے تو وہ الفاظ یہ ہیں: اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اور اگر پشتو، اردو یا کسی بھی زبان میں یہ الفاظ یا اس کا ترجمہ ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ جیسے اردو میں ہم آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں، ہم مرد حضرات، کہ یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان بنا دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ یا ہماری بہنیں، میں عمرے کی نیت کرتی ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان بنا دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ تو یہ تو احرام کا پہلا حصہ ہو گیا۔ دوسرا حصہ وہ تلبیہ ہے۔ تلبیہ کو بار بار ہم تلبیہ کا لفظ پڑھیں گے تو تلبیہ نام ہے ان الفاظ کا: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو ان الفاظ کا ادا کرنا یہ تلبیہ کہلاتا ہے، اور عمرے کا پہلا فرض ان دونوں کے ملانے سے پورا ہوتا ہے: عمرے کی نیت اور عمرے کے نیت کے بعد تلبیہ پڑھنا۔ تو ان کو پڑھ لینے سے عمرے کا پہلا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اب نیت کے بارے میں کچھ اہم مسائل اور تلبیہ کے بارے میں کچھ اہم مسائل اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے اہم بات کہ نیت کے ساتھ تلبیہ کا ہونا شرط ہے، جیسے میں نے بار بار عرض کیا، کیونکہ عمرے کا پہلا فرض ہی احرام ہے، اور ہم بار بار عرض کر رہے ہیں کہ احرام ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، نیت اور تلبیہ۔ البتہ مردوں کے لیے پھر احرام کی چادریں بھی اس کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ نیت کرتے ہی انسان پر احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور ان پابندیوں میں ایک اہم پابندی مردوں کے لیے بدن کی ہیئت پر سلا ہوا لباس ہے۔ تو اس کے لیے اب سلا ہوا لباس پہننا جائز نہیں ہے، تو وہ دو ان سلی چادریں جو سلی ہوئی نہ ہوں وہ پہننا ضروری ہے۔ اور لہذا نیت کرنے سے پہلے ہم بار بار پہلے بھی عرض کر چکے اور ہم سیکھ چکے کہ نیت سے پہلے احرام کی چادریں مردوں نے لپیٹ لی ہوں، بدن سے لپیٹ لی ہوں، اور پھر اس کے بعد نیت کے ساتھ تلبیہ کا ہونا شرط ہے۔ دوسری اہم بات جو بہت ضروری سمجھنے کی ہے کہ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل سے ہم نے ارادہ کر لیا کہ بس اب ہم نے عمرہ شروع کرنا ہے، تو چاہے ہم زبان سے الفاظ ادا کریں یا نہ کریں، جیسے پچھلی سلائیڈ پہ آپ کو الفاظ نظر آئے عربی کے، اردو کے، تو وہ الفاظ زبان سے ادا کرنا صرف اور صرف مستحب ہے۔ ہم نے جو پڑھا کہ عمرے میں نیت اور تلبیہ فرض ہے، تو نیت کا زبان سے کہنا یہ کوئی فرض نہیں ہے، بلکہ دل کے ارادے کا۔ جب ہم مکمل ارادہ کر لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بس جی اب میں نے عمرہ شروع کر لیا، تو بس یہ کافی ہوتا ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اگر زبان سے بھی یہ الفاظ ادا کر لیے جائیں تو یہ ایک مستحب عمل ہے، اور یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے۔ اچھا، لیکن دوسرا جز جو فرض کا ہے، تلبیہ، تو اس تلبیہ کا یعنی لبیک کا زبان سے ایک مرتبہ کہنا یہ شرط کے درجے میں ہے۔ دل میں
تلبیے کا تصور کر لینا یہ کافی نہیں ہے، زبان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ یہاں پر ایک مسئلے کی وضاحت کرتا چلوں کہ دیکھیں تلبیہ تو عمرے کے فرض کا جز ہے، حصہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو زیادہ عمر میں اللہ نے اپنے دربار میں بلایا تو اب ان کی زبانیں وہ سخت ہو چکی ہیں، وہ تلبیہ کے الفاظ وہ ادا نہیں کر سکتے، بار بار ان کو سکھانے کے باوجود بھی وہ یہ الفاظ نہیں ادا کر سکتے۔ آپ ان سے آپ ان کو پڑھائیں بھی کہ پڑھو لبیک، تو وہ یہ الفاظ بھی نہیں ادا کر سکتے، تو وہ اب اس فرض کو کیسے پورا کریں گے؟ تو ان کے لیے اس فرض کی پورا کرنے کا پھر علماء نے یہ طریقہ لکھا ہے کہ اگر کوئی تلبیہ سیکھنے کے باوجود، سکھانے کے باوجود بھی نہیں پڑھ سکتا، تو پھر اس کے لیے حل یہ ہے کہ وہ کوئی بھی اللہ کا ذکر تلبیے کی نیت سے کر لے، تو وہ اس تلبیے کا کام کر لے گی اور اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ جیسے مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یا ایسے کوئی بھی الفاظ جس میں اللہ کی بڑائی ہو، وہ الفاظ ادا کرنے سے بھی اس شخص کے لیے جو لبیک نہیں پڑھ سکتا یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ بار بار عرض کر رہا ہوں کہ کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا فرض اور واجب کے درجے میں ہے، اور نیت کے ساتھ پیوست اور متصل۔ ایک مرتبہ پڑھنا فرض اور واجب کے درجے میں ہے، اور نیت کے ساتھ متصل اور پیوست 3 مرتبہ پڑھنا یہ سنت ہے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور پھر جب ایک مرتبہ نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، تو اب بار 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 تلبیہ کا پڑھنا مستحب اور بہت بڑے اجر کا باعث ہے۔ دیکھیں علماء فرماتے ہیں کہ جیسے نماز میں ہم ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتے ہیں تو تکبیر پڑھتے ہیں، جیسے ہم قیام سے رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر جاتے ہیں، اسی طرح پھر ہم قومے سے پہلے سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر، سجدے سے اٹھتے ہیں جلسے کے لیے تو اللہ اکبر، جلسے سے پھر سجدے میں، تو اس طرح حج اور عمرے کے سفر میں جب بھی ہماری حالت تبدیل ہو تو علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت تلبیہ پڑھنا سنت ہے۔ مثلا ہماری کسی سے ملاقات ہو تو السلام علیکم سے پہلے تلبیہ پڑھنا، اسی طرح کسی اونچی جگہ پر چڑھتے وقت تلبیہ اور اس کے ساتھ اللہ اکبر ملانا، کسی اونچائی سے نیچے اترتے وقت سبحان اللہ سے پہلے تلبیہ اور پھر سبحان اللہ، اسی طرح نماز سے جیسے ہی سلام پھیر لیا اونچی آواز سے مرد حضرات تلبیہ پڑھ لیں، تو اس کا بہت اجر ہے کہ انسان ایک مرتبہ تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے جتنی بھی چیزیں ہیں، پتھر کنکر وغیرہ درخت، سب اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں، تو یقیناً ان کی تلبیہ کا اجر اس کو ملے گا۔ دوسری اہم بات کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جیسے ہی ہم نے نیت کی، جو دل کے ارادے کا نام ہے، اور زبان سے بھی اگر الفاظ ادا کر لیے تو بہتر، اور اس کے بعد ایک مرتبہ تلبیہ پڑھ لیا تو احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور اب ہم نے احرام کی ممنوعات سے، یعنی وہ چیزیں جو حالت احرام میں منع ہے اس سے بچنا ہے۔ تو اس بات کو لے کر کہ نیت کرنے اور تلبیہ پڑھنے کے بعد احرام کی پابندیاں شروع ہوتی ہیں، صرف احرام کی چادریں پہن لینے سے پابندیاں شروع نہیں ہوتی، اس کی ہم تھوڑی سی مزید وضاحت کر لیتے ہیں اور اس میں ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے عازمین حج جو ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ان کا سفر 2 طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک وہ عازمین ہوتے ہیں کہ جن کی فلائٹ جدے کی ہوتی ہے اور وہ جدہ سے پھر براہ راست مکہ مکرمہ جا کر عمرہ ادا کرتے ہیں، تو ان کے لیے اس بات کی ہم تلقین کرتے ہیں کہ دیکھیں چونکہ احرام کی پابندیاں نیت اور تلبیہ کے بعد شروع ہوتی ہیں، تو ہم ان سے بار بار یہ عرض کرتے ہیں کہ چونکہ ہمارا جہاز کا سفر ہے، اور ہوائی جہاز کا یہ جو روٹین ہے اور جو ترتیب ہے وہ ہمارے قابو میں نہیں ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے، کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ ہماری فلائٹ کا وہ شیڈیول مقرر ہوتا ہے جیسے پچھلے سال بھی ہوا تھا، لیکن اس میں پھر تاخیر آ جاتی ہے 2 3 دن اور ہفتے کی، تو ہم تمام عازمین سے بار بار ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اگر براہ راست جدہ جا رہے ہو اور عمرہ سب سے پہلے آپ نے ادا کرنا ہے تو گھر سے یا ایئرپورٹ سے آپ بے شک نہا بھی لیں، نوافل بھی ادا کر لیں، احرام کا لباس بھی زیب تن کر لیں، لیکن نیت اور تلبیہ ابھی فی الحال نہ کریں۔ جب آپ جہاز
میں بیٹھ جائیں، جہاز کی پرواز شروع ہو جائے اور 1.25 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد یا جب جہاز میں باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ ہم میقات سے گزرنے والے ہیں، اس وقت آپ نیت بھی کر لیں اور تلبیہ پڑھ لیں۔ وجہ اگر کسی وجہ سے ہم نے احرام باندھ کر گھر سے ہی نیت کر لی، ایئرپورٹ میں ہی نیت کر لی اور خدا نخواستہ فلائٹ کینسل ہو جائے یا 2-3 دن تک لیٹ ہو جائے، تو اب چونکہ ہم تلبیہ بھی پڑھ چکے، نیت بھی کر چکے، تو ہمیں احرام کی پابندیوں میں رہنا پڑے گا مسلسل، جب تک ہمیں نئی فلائٹ کا شیڈیول نہ مل جائے یا کل پرسوں تک۔ تو پھر احرام کی پابندیوں میں ایک تو وہاں پر مکہ مکرمہ میں ماحول ہوتا ہے، وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم پاکستان میں پھر ان پابندیوں کے ساتھ وقت کیسے گزاریں گے؟ بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ تو اس لیے علماء ہمیں یہی مشورہ بار بار دیتے ہیں کہ ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے بعد جب اس کی پرواز چل پڑے اور گھنٹہ 2 گھنٹے یا میقات پر اعلان ہو جائے تب ہم نے نیت کرنی ہے۔ اور یہ صرف نہیں کہا جاتا کہ یہ صرف ایک شک اور شبہ ہے، کئی مرتبہ ایسے ہو چکا ہے، جیسے پچھلے سال ہم سب کے سامنے ہے، اور اس طرح بہت ساری کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں، تو اس کے بعد ہم نے یہ مشورہ دینا شروع کیا۔ دوسری قسم کے عازمین حج وہ ہیں کہ جن کو براہ راست مدینہ منورہ لے جایا جائے گا اور ان کو پہلے عمرہ نہیں کروایا جائے گا، بلکہ ان کو پہلے مدینہ منورہ کے پرنور فضاؤں میں لے جایا جائے گا اور وہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں سلام پیش کریں گے۔ تو چونکہ انہوں نے مکہ مکرمہ جانا نہیں، عمرہ نہیں کرنا، تو وہ اپنے بدستور لباس میں اور اپنے اس طریقے سے جائیں گے جیسے پاکستان میں رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے مقررہ وقت 8 دن یا 9 دن مدینہ منورہ میں گزار کر اس کے بعد انہیں بسوں کے ذریعے مکہ مکرمہ لے جایا جاتا ہے۔ تو مکہ مکرمہ جاتے ہوئے مدینہ منورہ سے ہم جیسے ہی نکلتے ہیں، تھوڑا سا سفر کر کے 10 کلومیٹر یا اس کے لگ بھگ، تو وہاں پر ذوالحلیفہ کا جو میقات ہے جسے ابیار علی یا بیر علی کہتے ہیں، وہاں میقات ہے، وہاں سے ہم نے نیت کرنی ہے۔ تو پھر اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ مدینہ منورہ میں ہم اپنی بلڈنگ اور ہوٹل سے ہی احرام باندھ لیں، غسل کر لیں، سارے تقاضے پورے کر لیں، پھر ابیار علی پہ آ کر ہم صرف 2 رکعت نفل اگر مکروہ وقت نہ ہو اور اس کے بعد نیت اور تلبیہ کر لیں گے۔ اور چونکہ ہم مدینہ منورہ جانے والوں کا چونکہ براہ راست مکہ جانا نہیں ہوتا، تو اس لیے ان کو پاکستان سے احرام باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے بدستور اپنے عام سادہ لباس میں ہی جائیں گے۔ اسی طرح اس ضمن میں ایک اور بات کی بھی وضاحت کر دی جائے تو بہتر ہے کہ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا پہلا سفر حج کا وہ ہوتا مدینہ منورہ کا ہی ہے اور اس کے بعد انہیں مکہ مکرمہ آنا ہوتا ہے، لیکن ان کا یہ سفر جدہ کے راستے سے ہوتا ہے، یعنی وہ پاکستان سے پہلے جدہ جاتے ہیں اور جدہ سے انہیں پھر مدینہ منورہ لے جایا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کیا ہمارے لیے بھی احرام ضروری ہے؟ تو ہرگز ضروری نہیں ہے، جدہ جا سکتے ہیں آپ بغیر احرام کے، کیونکہ آپ کا ارادہ مکہ مکرمہ یعنی حدود حرم میں جانے کا نہیں ہوتا بلکہ مدینہ منورہ جانے کا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بالکل احرام کی پابندیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ آرام سے جدہ چلے جائیں اور جدہ سے مدینہ منورہ اور وہاں سے اپنے افعال کریں۔ اسی طرح بعض مرتبہ یہ بھی صورت ہوتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں دن گزار لیے، حج کے افعال ہو گئے، پھر مدینہ منورہ وہ حجاج تشریف لے جاتے ہیں اور پھر مدینہ منورہ سے جب ان کی واپسی ہوتی ہے تو وہ بھی جدہ ایئرپورٹ سے ہوتی ہے، تو وہ مدینہ منورہ سے پہلے جدہ تشریف لاتے ہیں اور پھر پاکستان۔ تو وہ لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے تو میقات سے گزر کر جدہ جانا ہے، تو کیا ہمارے اوپر عمرہ واجب ہو گیا؟ تو نہیں، ایسے حضرات پر بھی عمرہ واجب نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا ارادہ حدود حرم میں جانے کا نہیں ہوتا بلکہ ہل یعنی جدہ آنے کا ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے بھی عمرے کا احرام باندھنا اور اس کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمرے کے فرائض، واجبات اور سنن اور مستحبات کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے حج اور عمروں کو مقبول اور مبرور بنائے اور ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔